کھرمی۔ مکرم حاضرین، اب ہم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے استاد فقہ جناب مفتی سلیمان صاحب شاہوی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے ملفوظات سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع به اقواما ویضع به آخرین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، علماء کرام اور معزز حاضرین، اصل تو گفتگو حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ مجھے تو دو چار باتیں جو سوچتے سوچتے ذہن میں آئی ہیں اس کو عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر کچھ سننے، اچھی چیز سننے اور گنگنانے کا تقاضا رکھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ انسان کے اندر اور اس کی فطرت میں تقاضا رکھا تو اس کی تسکین کا سامان نہ فرماتے، اور ایسی تسکین کا سامان کے جس کے اندر یعنی جو حلال بھی ہو اور تسکین بھی ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم اب تک سن رہے تھے ادھر حقیقت، جیسے ہمارے حضرت محترم صاحب اعلان شریف میں بار بار یہ جملہ فرماتے تھے کہ اب فلاں صاحب تشریف لائیں گے اور قلب کی تسکین کا سامان فرمائیں گے، تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آدمی حرام چیزوں کے ذریعے اپنے یہ تسکین کا سامان فراہم کرتا، گانا گاتا، غلط طریقے سے وہ تسکین کا سامان کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن مجید عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے آدمی کا قلب کی تسکین بھی ہوگی، اس کو پڑھے گا تو تسکین ہوگی، اس کو سنے گا تو تسکین ہوگی، اور صرف تسکین ہی نہیں، قلب میں فرحت تو ہوگی، کتنا لطف آیا، کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنے درجات انسان کے بڑھ جاتے ہیں، کتنا ترقی کر جاتا ہے، صرف تسکین ہی نہیں ہوتی، روحانی تسکین بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں روحانی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ کوئی ناجائز اور غلط طریقے سے اپنی تسکین کا سامان کرتا تو گناہ میں مبتلا ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی اور دل میں نفاق پیدا ہوتا، گانا سننا، میوزک سننا، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارا دین جو ہے بالکل فطری ہے، آپ اس کا کوئی بھی حکم لے لیں، کسی بھی طرح کا حکم لے لیں، بالکل فطری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنے خوشی کے موقع لے لیجئے، غمی کے موقع لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہر حکم عین انسان کے تقاضے کے مطابق رکھا ہے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے تو ولی بارات دیا، دعوت کے ذریعے سے آدمی اپنے خوشی کا اظہار کرے۔ غمی کا موقع ہے تو آدمی اپنا غم رو کے بھی وہ کر سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات کے موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ غم کا موقع ہے تو غم جیسے احکام دیے، خوشی کے موقع کے اوپر خوشی کے احکام دیے، اور بھی شریعت کا کوئی بھی حکم آپ لے لیں، یہ جو سزاؤں کا قانون ہے، تو یہ لوگ
عام حالات میں جب اس پر بولتے ہیں تو کہتے ہیں جنگلی قانون ہے، لیکن جب یہاں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو خود بولنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو پھانسی چڑھا دینا چاہیے۔ جہاں معمولی شریعت کے احکام کے اوپر عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، قصاص حالانکہ اس میں ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک آدمی مرے گا ہزاروں کی جان محفوظ ہوگی، اسی لیے قصاص کو خفیتاً قصاص پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب کو جمع کیا جائے گا اور کل عام ان کو قتل کیا جائے گا، قصاص کا عمل جاری کیا جائے گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور ایک کی جان جائے گی ہزاروں کی جان محفوظ ہوگی۔ آج یہ ہمارے یہاں جو جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، کیا کیا کیمرے لگائے گئے ہیں، کیا کیا قانون بنائے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سزا، شرعی سزا پر عمل نہیں۔ صرف سعودی میں کچھ حد تک عمل ہوتا ہے، مکمل نہیں۔ آپ اس کا اثر دیکھیے کہ لوگ دکان کھلی رکھ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور امریکہ جیسا ملک، لیکن وہاں بینک بھی محفوظ نہیں، بینک محفوظ نہیں، اتنی سیکورٹی اور سب کچھ۔ یہ میرے بھائی اسلامی سزاؤں کا اثر ہے۔ اگر 100% عمل ہو جائے تو پھر لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہمیں، یعنی کہیں جانے کی اور کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میراث کا قانون، چاہے جتنے بھی لوگ، جتنی بھی پیڑھیاں گزر گئی ہو، لیکن آج بھی اگر ان کا حساب کرنا ہو تو ایک ایک پیسے کا حساب ہو سکتا ہے۔ کون مذہب ہے جس کے وہاں اس طرح کے قانون؟ ابھی طلاق کا مسئلہ جب چل رہا تھا پارلیمنٹ میں، ایک عورت نے اس پہ تبصرہ کیا اور بولی، وہ پارلیمنٹ میں اس نے کہا کہ میں نے طلاق کے باب میں تھوڑا سا مطالعہ کیا، اس کا مطالعہ ہی کیا رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا، اس نے تھوڑی بہت تفصیل دیکھی بہرحال، لیکن بولنے پر مجبور ہوئی کہ طلاق کا جتنے اچھا طریقہ اور جتنا منظم طریقہ اسلام کے اندر ہے، کسی مذہب میں نہیں۔ یہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مذہب اور اسلام کا ہر قانون اور ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو چیزیں رکھی ہے، احکام بھی عین اس کے مطابق رکھے ہیں۔ دیکھیے ہمارا جو حساب بھی ہے وہ چاند کے اوپر چلتا ہے، یہ انگلش مہینوں پہ نہیں چلتا۔ آپ چاہے رمضان کو دیکھ لیجئے، چاہے عید کو دیکھ لیجئے، اور چاہے قربانی کو دیکھ لیجئے، اور چاہے حج کے احکام کو دیکھ لیجئے، سب کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ، اور پورے آسمان میں ایک گولا رکھ دیا۔ پوری دنیا والے، چاہے وہ سمندر میں رہنے والا ہو، چاہے دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے شہر میں رہنے والا ہو، ہر آدمی اس کو دیکھ کر مہینے کی ابتدا کر سکتا ہے اور مہینے کی انتہا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک دیا، میرے بھائیوں، اس کی طرف ہر اعتبار سے توجہ کرنے کی ضرورت۔ ہم ہر اعتبار سے کوتاہی کر رہے ہیں، تلاوت کے اعتبار سے بھی بڑی کوتاہی ہے۔ کتنی تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے اکابر کتنی تلاوت فرماتے تھے، اور اب بھی بعض حضرات کا معمول روزانہ قرآن مجید مکمل کرنے کا ہے۔ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی محمد صاحب فرما رہے تھے کہ پڑھانے کے زمانے میں جب ابتدائی دور میں ان سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت روزانہ کتنی تلاوت فرماتے ہیں، تو فرمایا روزانہ 15 پارہ۔ اتنی درسی مصروفیات کے ساتھ روزانہ 15 پاروں کی تلاوت۔ اور ہمارے اکابر کی زندگی میں جس کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، دو چیزیں آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اور ایک تہجد کا اہتمام۔ تو تلاوت کے بعد میں ایک عوام کا بہت بڑا طبقہ صحیح قرآن مجید نہیں پڑھتا اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز جیسا اہم رکن، اور نماز کے اندر سب سے اہم رکن قرات ہے، بہت اہم رکن ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور ہم لوگ یعنی اور
پہلے تو یہ تھے کہ چلو موقع کم ملتا تھا یہ کہ حفاظ نہیں ہوتے تھے، اچھے پڑھنے والے نہیں، اب تو ماشاءاللہ ایک جماعت موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہماری نمازوں کے صحیح کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح کریں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کثرت سے تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر سے بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، لیکن جتنا جلدی نصیب ہوتا ہے اتنا جلدی ختم بھی ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن بہت کمی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قلوب گناہوں سے زنگ آلود نہ ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے سحری نہ ہوتی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ایسی چیز ہے میرے بھائی۔ اور عمل کے باب میں بھی ہم لوگ کو ایک ہوتا ہے، عمل کے باب میں تو کیا بتائیں میرے بھائی، ابھی کچھ دنوں پہلے پڑوسی ملک میں پارلیمنٹ میں غیر مسلم نے یہ بات اٹھائی کہ بھائی ہمارے ملک میں جو مسلمان ملک ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، کہ غیر مسلم نے، لیکن مسلمان ارکان جو تھے پارلیمنٹ کے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ اندازہ کریں، شرم کی بات کہ غیر مسلم تو اسلام کا واسطہ دے کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، اور ہم مسلمان جو پارلیمنٹ میں تھے تو انہوں نے گویا اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال ضرورت ہے میرے بھائی کہ ہر اعتبار سے یہ جو اس طرح کے جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ جہاں ہماری روحانی ترقی ہو، ساتھ ساتھ میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔